عرض کی یا رسول اللہ، اگر میں اپنے بابا جان صدیق اکبر سے مشورہ کر لوں اس بات کی مجھے اجازت ہے؟ اپنے والد گرامی سے اس بارے میں اگر مشورہ کروں مجھے اس بات کی اجازت ہے؟ فرمایا جاؤ مشورہ کر کے آ جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر آتی ہیں، بابا جان کے اپنے گھر آتی ہیں اور آ کے ساری بات بتائی کہ آج دریا رحمت جوش میں ہے، میرے آقا نے فرمایا مانگ مجھ سے کیا مانگنا ہے؟ تو آپ فرمائیے میں حضور سے کیا مانگوں، حضور سے کیا مانگوں؟ اللہ اکبر۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یارو اگر ان کے پلے دولت کا یا دنیاوی لالچ کا کوئی عنصر بھی ہوتا، کوئی ذرہ برابر بھی عنصر ہوتا، تو صدیق اکبر کہتے آج رسول کائنات کا دریا رحمت جوش میں ہے، جہاں دنیا اور آخرت کی ہر نعمت مانگ لے تو مل جاتی ان کو، دنیا کی عزت بھی ملتی، دولت بھی ملتی۔ جو اس بات پہ بھی اور اتنا کھلی چھٹی پر بھی جناب صدیق اکبر نے جو مانگا وہ آپ ضرور آگے سنیں گے۔ میں اس ایک نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جو باغ فدق کو بار بار لا کر سیدہ کائنات اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے باغ نہیں دیا، انہوں نے باغ رکھ کے کیا کرنا تھا؟ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ان کو مل چکے تھے، انہوں نے تو جو بات کی وہ حدیث مصطفیٰ کے مطابق کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا جناب صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ دولت مانگو، نہیں، انہوں نے فرمایا کہ اے میری بیٹی عائشہ، جاؤ حضور سے بس اس بات کا پوچھو کہ معراج کی رات اللہ نے جب آپ کو خلوت میں بلایا اور خلوت میں جو باتیں راز و نیاز کی ہوئیں، ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دو۔ کیا مانگا؟ علم مانگا۔ کیا مانگا؟ علم مانگا، دولت نہیں مانگی، شہرت نہیں مانگی، عزت نہیں مانگی، کیا مانگا؟ علم مانگا، جس علم سے آج ہم دور ہیں، جس علم کی بات سے آج ہم دور ہیں۔ جناب صدیق اکبر نے وہ علم مانگا۔ یا رسول اللہ، جو خلوت میں اللہ نے آپ سے باتیں کی، ان باتوں میں سے، ان رازوں میں سے کوئی ایک راز بتا دیجئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں، میرے آقا نے فرمایا پوچھ آئی، مشورہ کر لیا؟ عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں مشورہ کر لیا۔ فرمایا کیا بات ہے، کیا پوچھنا ہے، کیا مانگنا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلوت میں جو آپ سے باتیں کی، راز و نیاز کی، ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دیجئے۔ اب یہ وہ ایسی باتیں تھیں جو دنیا پر کسی کو بتانی نہیں تھی۔ میرے آقا مسکرا پڑے، کس وجہ سے؟ ایک تو اے صدیق اکبر تیرے انتخاب کے میں قربان، دوسرا اس بات پہ کہ جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات پوچھی، اب اگر ہیں تو یہ راز میں نے بتانے کسی کو نہیں، لیکن وعدہ کر چکا ہوں، وعدہ کر چکا ہوں، جو پوچھو گی جو مانگو گی وہ ملے گا، تو اب وعدہ پورا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بات بتائی، میرے آج کے اس موضوع کا، اس کا اہم گفتگو اور اس کا بیان بھی یہی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اے میری زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خلوت میں مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کی، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اے میرے محبوب علیہ السلام، آپ کی امت میں سے کوئی شخص اگر کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا تو اسے میں بغیر حساب کے جنت میں داخلہ دے دوں گا۔ اگر آپ کی امت میں سے کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا، میں رب ضمانت دیتا ہوں کہ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جواب سنا، آپ پھر دوڑ پڑی اپنے بابا جان کو بتانے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے آ کے پھر بات بھی کرنا، بتانا بھی کہ میرے آقا نے کیا جواب دیا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں
اور آ کے سارا جو جواب میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا وہی بتا دیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جواب سنا تو آپ رو پڑے، صدیق اکبر رو پڑے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، بابا جان ہم نے کتنوں کا دل جوڑا ہے، ہم نے کتنے کے دکھوں پہ مرہم رکھا ہے۔ یہ بات تو خوشی والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن مجھے آپ کا رونا سمجھ نہیں آیا، آپ روئے کیوں؟ اللہ اکبر۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا، عزیزان محترم، جناب صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اس کا دوسرا رخ بھی دیکھو، اس کا دوسرا رخ دیکھو۔ اس کا پہلا رخ یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جو کسی کا دل توڑے گا نہیں بلکہ دل جوڑے گا، میں اسے بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرماؤں گا۔ اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جو کسی کا دل توڑے گا اسے میں ڈائریکٹ جہنم میں داخل کروں گا۔ بیٹی سوچ رہا ہوں آج تک کسی کا میں نے دل تو نہیں توڑا، کسی کا میں نے دل تو نہیں توڑا، بس اس وجہ سے میں رو پڑا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، آج فی زمانہ اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے ارد گرد آپ اگر اس بات کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہم دن میں کتنی باتیں ایسی کرتے ہیں کہ جس سے ہماری باتوں سے اگلے کا دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ بلا وجہ ہم کسی کا جو مذاق اڑاتے ہیں، آج تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوش طبعی سے منع نہیں فرمایا، یعنی آپ خوش طبعی یعنی کسی کو ہنسانے مسکرانے کا کام ضرور کریں، کسی کے زخم پہ مرہم ضرور رکھیں، لیکن جھوٹ بول کے نہیں، کسی کی دل آزاری کر کے نہیں۔ مذاق، ہنسی، خوش طبعی یہ ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا تشریف فرما ہے، دعوت کھانا تناول فرما رہے تھے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہے، جو بھی صحابہ گوشت تناول کرتے اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے رکھتے جاتے۔ جب ہڈیوں کا ڈھیر لگ گیا تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ کھانے کے بعد آپ نے اتنا گوشت تناول فرمایا، اتنا گوشت تناول فرمایا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جواب دیا، فرمایا میں نے تو ہڈیاں بچائیں، تم تو ہڈیاں بھی کھا گئے ہو۔ یعنی خوش طبعی اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن عزت کے دائرے میں رہ کے کسی کی انسلٹ کر کے، کسی کی بے عزتی کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ میں خوش طبعی کر رہا ہوں، نہ اس کی اسلام نے کبھی اجازت نہیں دی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی کبھی بھی قطعاً اجازت نہیں دی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جو کسی کا دل توڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈائریکٹ جہنم میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے ساتھیوں، آج ہم اپنے کردار پر، اپنے اٹھنے بیٹھنے پر، اپنے ماحول پر نظر ڈالیں۔ ہم کتنی باتیں بلا وجہ ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی جنگ سے واپسی پر، صحابہ کرام موجود ہیں آپ کے ساتھ، کسی جگہ پڑاؤ ڈالا، ایک صحابی سو رہے ہیں تو دوسرا شخص آیا، اس نے آ کے اس کے سوتے ہوئے اس کے جسم پر رسی یوں کر کے پھینک دی۔ اب جیسے اس کے جسم پر رسی لگی تو وہ فوراً اٹھ گئے اور گھبرا گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کیا آپ نے؟ اس کے آرام میں خلل ڈالا ہے، یہ حرام کام ہے، آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ اب اس طرح کی باتیں تو ہم ان چیزوں کا تو سوچتے ہی نہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، میرے آقا نے ان چیزوں سے جب منع فرمایا، پھر بلا وجہ ہم کسی کا مذاق اڑائیں، بلا وجہ۔ پتہ ہے کہ قیامت کے دن مذاق اڑانے والے کا حشر کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو جنت کی طرف بلایا جائے گا اور جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ جب وہ دوڑتا دوڑتا جنت کے دروازے کے قریب پہنچے گا تو پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر وہ واپس پلٹے گا، پھر بلایا جائے گا جنت کی طرف،
پھر جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، جب وہ جنت کے دروازے کے قریب آئے گا تو دروازہ پھر بند کر دیا جائے گا، پھر اسے واپس کر دیا جائے گا، پھر بلایا جائے گا، بار بار یہ عمل ہوتا رہے گا۔ آخر وہ شخص رو کے کہے گا میرے مولا اس کی وجہ کیا ہے، یہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ آواز آئے گی یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ دنیا میں تو لوگوں کے ساتھ اس طرح مذاق کیا کرتا تھا، آج بھگت تیرے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا۔ کسی کا دل توڑنے والا، کسی کے بلا وجہ آنسو نکالنے والا۔ میرے ساتھیوں، مفسرین صوفیہ کرام فرما گئے کہ اگر آپ کا کسی کی بات سے دل ٹوٹا ہے اور اگر آپ کے آنسو بہہ نکلے ہیں، اس یقین پہ ضرور صاف کر لینا کہ ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا کہ وہ آپ سے زیادہ روئے گا۔ جس نے آپ کو رلایا ہے وہ آپ سے زیادہ روئے گا، جس نے آپ کے آنسو نکالے ہیں نا اس سے کہیں زیادہ اس کے آنسو نکلیں گے۔ اس بات پہ یقین ضرور کر لینا، اس لیے کہ میرے رب کے پاس انصاف ہے، میرے رب کے پاس انصاف ہے۔ تو میرے ساتھیوں، کبھی بھی کسی کا دل مت توڑیے بلا وجہ۔ جناب سیدنا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک مجلس میں درس دے رہے ہیں، تشریف فرما ہیں، آپ بیٹے ہیں جناب سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ ایک شخص روتا ہوا آیا اور آ کے عرض کی کہ حضور والا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر گناہ کی کوئی نہ کوئی سزا رکھی ہے، زنا ہے، چوری ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، کوئی بھی گناہ ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی سزا ضرور رکھی ہے۔ حضور والا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جو کسی کا دل توڑے اس کی قیامت میں کیا سزا ہوگی؟ جو کسی کا دل توڑے اس کی قیامت میں کیا سزا ہوگی؟ جناب سیدنا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگ جناب سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق نے اپنے بزرگوں یعنی جناب سیدنا حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا۔ کیا سنا؟ اللہ اکبر۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قتل کرنے والا قاتل اور کسی کا دل توڑنے والا، اللہ تبارک و تعالی چاہے ان دونوں کو ایک ہی سزا دے گا۔ قاتل کو بھی ایک ہی سزا ملے گی اور کسی کا دل توڑنے والے کی بھی ایک ہی سزا ملے گی۔ اللہ اکبر۔ تو سائل نے کہا کہ اے مولا کائنات، قاتل کی بھی سزا ایک اور کسی کا دل توڑنے والے کی بھی سزا ایک ہی، اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قاتل جو ہے جسم کا قتل کرتا ہے، انسان کو مار کے اس کا جسم مردہ کر دیتا ہے، لیکن جو دل توڑنے والا ہے دل کا تعلق روح سے ہے، روح کو صدمہ پہنچتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے غلاموں جناب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کسی کا دل توڑتا ہے، اب مرنے والا ایک بار مر جاتا ہے لیکن دل توڑنے والے کو بار بار جینا بھی پڑتا ہے، بار بار مرنا بھی پڑتا ہے۔ وہ مر کے بھی نہیں مر سکتا، وہ جی کے بھی نہیں جی سکتا۔ کبھی سوچا آپ نے کہ ہمارے الفاظ جو ہیں وہ تلوار سے کہیں تیز ہیں؟ ہم نے اس بات کا کبھی آج تک اندازہ نہیں لگایا۔ ہم جو تیر چلاتے ہیں نا، نشتر چلاتے ہیں اپنے الفاظ کے، اور اگلے کو چوڑا چمار سمجھ کے اپنے زبان سے جو گلہائے عقیدت ہم نکالتے ہیں اور پھول جو ہمارے منہ سے جڑ رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں، ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں، اور ہم سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں، میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں۔ یاد رکھیے، اگلا اگر خاموش ہو بھی گیا تو میں نے پہلے کہا صوفیہ کرام فرما گئے کہ آپ کے ان تیروں کے نشتر سے، آپ کے ان الفاظ سے، آپ کے ان لفظوں سے، جملوں سے کسی کے آنسو بہہ نکلے، اس کا دل ٹوٹ گیا، یاد رکھنا کہ قیامت سے پہلے، آپ کے مرنے سے پہلے ایک دن ضرور آئے گا کہ اس سے کہیں زیادہ رونا پڑے گا، اس سے کہیں زیادہ رونا پڑے گا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، آج یہ نفرتیں کس وجہ سے ہیں؟ آج یہ نفرتیں کس وجہ سے ہیں؟
یہی وجہ ہے کہ ہم نے الفاظ جو ہمارے نکلتے ہیں منہ سے، ہم جو بولنے لگتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے منہ سے کیا نکل رہا ہے، اور ہم کتنے کا دل توڑ رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہم سے مایوس ہو کے اس طرح کے دل ان کے ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، جناب رسول اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو درس دیا ہے وہ ہمیشہ محبت کا اور امن کا درس دیا ہے۔ اس محبت کے اور امن کے درس کو بلا کر اگر شاید ہم یہ سمجھتے ہیں تو پھر سنیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میرے آقا نے بلکہ خود پوچھا اپنے صحابہ سے کہ اے میرے صحابہ، بتاؤ کہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے فوراً سے جواب دیا کہ الصلاۃ، نماز سب سے مضبوط عمل ہے۔ ایک نمازی خود نماز پڑھ کے جب اگلے کو یہ سمجھے کہ اس کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے، اس کی کیا اوقات ہے میرے سامنے، یہ تو منہ بھی نہیں دھوتا اپنا، نہ کبھی رب کے سامنے جھکا ہے۔ یہی تکبر، یہی چیزیں جب انسان کے اندر آتی ہیں تو وہی نمازیں پھر منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ ایک اللہ کے ولی ایک وضو فرما رہے تھے اونچائی پر ایک شخص آپ سے، کیونکہ وہ چشمہ، وہ پانی کسی پہاڑ سے آ رہا تھا، تو ایک سے ایک شخص اونچائی پہ بیٹھ کے وضو کر رہا تھا، اور وہ تھا گناہ گار شخص۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ کا ولی مجھ سے آگے ہے اور بالکل نیچے ہے، بے ادبی ہو رہی ہے، تو وہ فوراً وہاں سے اترا اور گھوم کے نا اللہ کے اس ولی کے اس طرف جا کے بیٹھا، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سبب سے، حالانکہ وہ گناہ گار تھا، بدکار شخص تھا، میرے رب نے فرمایا، حاطب غیب سے آواز آتی ہے کہ اے میرے ولی، اے میرے دوست، اسے پیغام دے دو کہ میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے ہیں صرف اس ادب کی وجہ سے۔ کبھی اپنی عبادت پہ گھمنڈ کر کے، اپنے سجدوں پہ، اپنی نمازوں پہ گھمنڈ کر کے، کبھی اس بات کا کہ گھمنڈ میں نہ آنا، فخر میں نہ آنا کہ میں جو کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیں فرض کی ہیں۔ تو میرے آقا کے غلاموں، صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، نماز، میرے آقا نے فرمایا بہت اچھا عمل ہے، لیکن میں جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کی جہاد، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی بہت اچھا عمل ہے، لیکن میں جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے پھر عرض کی کہ روزے، فرمایا یہ بھی بہت اچھا عمل ہے، لیکن میں کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں۔ پھر صحابہ نے کی کہ حج۔ اب یہ وہ عبادتیں ہیں میرے ساتھیوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ بعض اوقات نا ان کے اس گھمنڈ میں آ کر شاید یہ سمجھتا ہے کہ بس انہی کے سبب میں بخشا جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میں کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کی اللہ عالم ہوا رسول، پھر اللہ جانے یا اس کا رسول جانے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے اس جواب پر میرے آقا نے فرمایا ہاں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض کرنا۔ کسی شخص سے اللہ کے لیے، فی سبیل اللہ، اللہ سے، اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرنا۔ تو میرے ساتھیوں، آج اس محبت کا رشتہ تب قائم رہ سکتا ہے جب ہم دنیاوی طمع اور لالچ کو چھوڑ کر کسی سے محبت کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اگر کسی سے نفرت ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے یا اس کی گستاخی کرتا ہے یا اس کے محبوب کی گستاخی کرتا ہے، وہ نفرت و عداوت تو بن سکتی ہے، وگرنہ اگر محبت ہے تو پھر اللہ کی رضا کے لیے محبت، یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے۔ تبھی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔